اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ توحید کے اثرات زندگی پر، آخرت میں اس کے اثرات، اور کلمہ توحید کو یعنی لا الہ الا اللہ کو ہمیں کتنی بار پڑھنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے، جو میں نے سب سے پہلے آغاز کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 163۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو بہترین عبادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہر مومن کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ گناہ مٹتا ہے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ ہمیں نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یعنی جب گناہ معاف کرتا ہے پروردگار عالم تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں کیا عطا کرتا ہے؟ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے خوشبودار اور سفید زمین میں سرخ رنگ کا یاقوت کا درخت لگایا جاتا ہے، جو شہد سے زیادہ شیریں، برف سے سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے پھل باکرہ لڑکیوں کے پستانوں کی طرح ہیں کہ جو 70 پردوں میں بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو باکرہ لڑکیاں یعنی دوشیزائیں، ان کے پستانوں جیسے یہ پھل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اپنے لیے جنت میں درختوں کا انتظام کرتا ہے۔ اب آئیے، سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ تو چل گیا کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے، اور ائمہ معصومین نے تاکید کیا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جیسے ہی بچہ بولنے لگتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ امام نے فرمایا کہ جب 3 سال کا ہو تو اسے کہیں 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کو پڑھائیں بچے کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے آس پاس بھی یہی دیکھتے ہیں کہ والدین ہو گئے، بزرگ ہو گئے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ آج دیکھیے کہ پروردگار عالم اور کیا کہہ رہا ہے۔ رسول خدا کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران سے فرمایا اللہ نے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھکتا نظر آئے گا۔ اس طرح کے ہم واقعات اور بھی سن چکے ہیں کہ جب بازار مصر میں یوسف کا کوئی بیچا جا رہا تھا اور سونے پہ سونا رکھتے چلے جا رہے تھے، تو اس وقت کیا کیا گیا؟ ایک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دیا گیا، تو جناب یوسف کو بادشاہ مصر نے خرید لیا۔ تو اسی طرح سے عزیزان گرامی تمام کائنات کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور ایک طرف پلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ وہ پلہ جھک جائے گا، وزن ہو جائے گا۔ اب رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کس کو تلقین کرو؟ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، اگر کوئی یہ کلمہ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے
تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ یہ ذکر ہر حال میں گناہوں کو ختم کرتا ہے، جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں اور پیروں میں گرتے ہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ دوسری بات رسول نے کیا اس شخص کو جواب دیا، کہا لا الہ الا اللہ تو زندگی، موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت انسان کا مونس اور مددگار ہے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی ندا دیا کرتے ہیں، یعنی آواز دیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رسول نے بتایا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ جو شخص سونے کے لیے بستر پر جائے اور جانے سے پہلے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ کون بنائے گا؟ پروردگار عالم بنائے گا، ظاہر بات ہے۔ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے درختوں سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ اب کوئی اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ پائے سونے سے پہلے اور استغفر اللہ نہ پڑھ پائے تو کم تعداد کا بھی ثواب ہے۔ وہ کون بتا رہا ہے؟ وہ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ حق المبین کہے گا 30 مرتبہ تو اسے ثروت دولت دی جائے گی، اس کا فقر دور کیا جائے گا اور وہ دروازے بہشت پر دق الباب کرنے والا ہوگا۔ دق الباب یعنی کھٹکھٹانا، بیل بجانا، وہ ہوگا۔ تو اب آپ نے دیکھا اب تک کہ ہر تعداد کے حساب سے پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ہم لوگ آپس میں اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں اور کہتے بھائی تمہاری قسمت، تم خوشبخت ہو جاؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو صرف کہنے کا ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے کہنے کا، عمل بھی کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو خوشبخت بنانے کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا پڑھیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ 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 یا لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھے گا تو وہ خوشبخت ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ خوشبخت ہوگا۔ تو خوشبخت اگر بننا ہے یعنی اپنے آپ کو لکی بنانا ہے، عام بچوں کو مخاطب ہوں میں، نوجوانوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو لکی بنانا چاہتے ہیں، خوشبخت بنانا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ 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 کی تسبیح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم جب یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو کیا اس کی کوئی شرط ہے؟ اس کو کچھ طریقہ بھی ہے پڑھنے کا؟ تو جی، شرط کیا ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، یعنی کسی لالچ سے یا منافقت سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ پڑھے۔ کہہ رہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا آپ کی امت میں سے جو بھی خلوص کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری جگہ یہی پوری حدیث رسول اللہ نے بیان کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ خلوص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اس کے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہے، جیسے سود حرام ہے، کم تولنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، مثال اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، رشوت لینا۔ تو کہا کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے اس سے انسان دور رہے،
اس کے قریب نہ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اب جو وہ کلمہ پڑھے گا، وہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ خلوص کے ساتھ ہوگا۔ یہی چیز ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ خلوص سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو رکا رہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے کس نے بتایا؟ چھٹے امام نے بتایا۔ اب آئیے یہ جب ہم نے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی بھی گواہی دے گا تو اسے 1,00,000 نیکیاں دی جائیں گی، صرف کلمہ پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب ہمارا معیار کیا ہو، ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس تمام زندگی میں یہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ نے اسے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کا معیار کیا ہے؟ تو اب سنیے گا، ایک دن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابی بھی تھے، اور کون موجود تھا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو لوگوں نے کہا، یعنی دو صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی تو صرف حضرت علی اور اس کے شیعوں کی قبول ہوگی۔ کس کی قبول ہوگی؟ حضرت علی اور ان کے ماننے والے، ان کے شیعوں کی قبول ہوگی۔ ان سے خداوند متعال نے عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ پھر وہ دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس وقت حضرت رسول خدا نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے سر پر رکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس سے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عہد و پیمان نہ توڑنا۔ کس سے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اس سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نہ توڑنا، اس کی جگہ پر نہ بٹھانا اور اس کی بات کو نہ جھٹلانا۔ یعنی صاف صاف رسول اللہ نے بتا دیا کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کرے گا، امام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا اور امام کو اپنا امام مان کر ان کی ہر طرح سے اطاعت کرے گا تو وہ اسی کی یہ گواہی قبول ہوگی۔ یعنی وحید کلمہ توحید جب یہ پڑھے گا تو کیا ہوگا عزیزان گرامی؟ اسے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ درس پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، التماس سے دعا۔